السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ آرمی میری جان ہے، مجھے اپنی فوج سے پیار ہے، اور اگر سچ کہوں تو یہ میرا بچپن کا عشق ہے۔ اگر میرے ذہن میں مستقبل میں کچھ بننے کا خواب تھا تو وہ یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس پاک فوج کا حصہ بن جاؤں۔ میں نے بچپن سے میجر عزیز بھٹی کو، راشد منہاس کو اور سپاہی محفوظ کو اپنا ہیرو مانا ہے اور انہیں ہی آئیڈیلائز کیا ہے۔ گو کہ میرے مقدر میں اس فوج کا حصہ بننا تو نہیں لکھا تھا، لیکن ان سے محبت اور ان سے عقیدت آج بھی ویسے ہی ہے۔ لیکن اگر تبدیلی آئی ہے تو صرف اتنی کہ میں اب کھل کر ان کے حق میں بھی بات کرتا ہوں اور ان کے خلاف بھی بات کرنے سے گریز نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے یہ واضح ہو جائے کہ پاک فوج بحیثیت پاکستانی ہر ایک فرد کے دل میں بستی ہے۔ ہر پاکستانی ان سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے ان کے خلاف بات کرنے کا حق بھی اس محبت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ضابطہ الگ، روایت جدا اور اصول تلپٹ ہیں۔ یہاں پر فوج کے خلاف بات کرنا اور حتیٰ کہ ان کی اصل غلطیوں کی نشاندہی کرنا بھی غداری کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح ہو جائے کہ فوجی ایک انسان ہے، جبکہ ہمارے ہاں انہیں فرشتہ ثابت کرنے کی سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں۔ اگر یہ نقطہ کلیریفائی ہو جائے کہ فوجی بھی ایک انسان ہے نہ کہ فرشتہ، تو یہ تمام تر دوہرے معیار ختم ہو جائیں گے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، اس ملک پاکستان کی باغ دوڑ مکمل طور پر اسی فوج کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم بھی انہی کی سلیکشن کا ایک سنہری شاخسانہ ہے، جنہوں نے آ کر ہمارے ملک میں ایک ایسی تاریخ رقم کر دی ہے جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ کابینہ میں ہونے والی حالیہ رد و بدل کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے کہ جہاں پر فردوس عاشق ایوان کو ان کے عہدے سے معزول کر کے عاصم سلیم باجوہ نے کمان سنبھال لی ہے، یعنی اب سے عاصم سلیم باجوہ ہی وزیر اعظم کے وزیر اطلاعات اور معاون خصوصی ہوں گے، جبکہ یہ پہلے سے ہی سی پیک کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وطن ہمارا ہے اور عوام ہے خواہ مخواہ اس میں، تو جیسا ان کا دل چاہے گا ویسا کریں گے۔ نہ تو انہیں کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان سے سوال کر سکتا ہے، نہ ان سے کوئی حساب مانگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان پر اعتراض کر سکتا ہے۔ جو یہ کریں وہ سفید، اور ان کے سوا کوئی بھی دوسرا کرے تو وہ سیاہ ہے۔ فردوس عاشق ایوان کو ان کے عہدے سے ہٹانے پر مجھے ذرہ برابر بھی غم اور افسوس نہیں، بلکہ میں خوش ہوں کہ انہیں ہٹایا گیا۔ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ساری کابینہ جو کہ لوٹوں پر مشتمل ہے، انہیں ہٹا کر ان کی جگہ ایک ایک فوجی ہی تمام تر وزارتیں سنبھال لے، اور جو کام آپ نے بیک آف دی سٹیج کرنے ہیں وہ آپ منظر عام پر آ کر لوگوں کے روبرو ہو کر سر انجام دیں، جس سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور عوام میں مقبولیت بھی پیدا ہوگی۔ یقیناً ہمارے ملک میں جب بھی مسائل آئے، جب بھی آفات ناگہانی کا سامنا ہوا، تو یہ فوج ہی ہے جو ہمیشہ پیش رہتی ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے عوامی نمائندے جو ووٹ تو عوام سے لیتے ہیں، لیکن عوام کی معاونت کے وقت، عوام کی مدد کے وقت انہیں موت پڑ جاتی ہے، خواہ وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا قحط سالی ہو، ہر جگہ فوج ہمیں پیش نظر آتی ہے۔ لیکن میرا ایک شکوہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 200 سرکاری محکمے ہیں، اور ان تمام تر محکموں پر اعلیٰ قیادت کے فرائض سر انجام دینے والے ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری ہی کمان اور پورا سٹرکچر فوج کے ہاتھ میں ہے تو یہ کرپشن ہوتی کہاں سے ہے؟ ہمارا ہر ادارہ کرپشن کی تمثیل کیوں ہے؟ ہم جس بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، وہاں پر پیسوں کے بنا کام کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پر سفارش کے بغیر کسی کی دال کیوں نہیں گلتی؟ اور جو بیچارہ حق کا لیندار ہوتا ہے وہ اپنی ایڑیاں گھس گھس کر مفلسی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ کیا ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ کیا ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا ہے؟ اگر فوج اتنی ہی مخلص ہے، اتنی ہی سچی ہے، تو خدا را جو محکمے آپ کے انڈر ہیں، بلکہ پورا ہی ملک آپ کے زیر سرپرستی ہے، تو اسے سنبھالیں، اسے سنواریں، اور خدا را عوام کو اس کشمکش سے نکال دیں جو آپ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور والا معاملہ کیے ہوئے ہیں، کہ فرنٹ پر ہمیں سیاستدان نظر آتے ہیں لیکن ان کی پشت پناہی پر سارا گیم کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اس گیم کو کھیلیں تاکہ عوام کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، اور پاکستان اپنے اصل منہج اور مقام تک پہنچے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔